جب پہلا وہ مقام تھا کہ جہاں رسول نے لوگوں کو جمع کر کے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، اس کے ساتھ ہی علی کی ولایت کا بھی اعلان کیا تھا۔ یعنی کسی مرحلے پہ محمد نے ایسا نہیں کیا کہ اپنی نبوت کے اعلان کو مقدم کیا ہو، علی کی ولایت کے اعلان کو مؤخر کیا ہو۔ جہاں نبوت کا اعلان ہے وہیں علی کی ولایت کا بھی اعلان ہے۔ اسی لیے دعوت العشیرہ میں جو اسلام کی پہلی دعوت ہے، جو محمد کا پہلا کھلا اعلان ہے کہ جب اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، میرا جیسا کوئی جاہل شخص ہو ہاتھ جوڑ کے کہے کہ اللہ کے رسول پہلے اپنی نبوت منوا لیں پھر علی کی ولایت منوائیے گا۔ بھائی علی آپ کے خلیفہ ہیں، جانشین ہیں، پہلے آپ کو مان لیں پھر آپ کے مقام کو مانیں، علی کے مقام کو مانیں گے تو بعید نہیں ہے جواب نبوی ہو کہ دیکھو یہ نہیں ہے اہم کہ میری نبوت کو مانے یا خدا کی وحدانیت کو مانے، اہم یہ ہے اس دائرے کو مانے جو اسلام نے لوگوں کو دیا ہے، جس دائرے میں توحید بھی ہے، جس دائرے میں نبوت بھی ہے، جس دائرے میں ولایت بھی ہے۔ ایک ہمیں کوئی نبوت کی ضد نہیں ہے، توحید کی ضد نہیں ہے، اس دائرے کی ضد ہے۔ یہ دائرہ ماننا چاہیے، اگر اس دائرے سے پیچھے ہٹے تو ایسا ہے جیسے نبوت بھی چھوڑ دی، توحید بھی چھوڑ دی۔ مفہوم نبوت تمام ہی جب ہوتا ہے جب مفہوم ولایت کو مانا جائے۔ جس طریقے سے مفہوم توحید اب اس کے ملازمات کے اندر نبوت شامل ہے کہ خدا لطیف ہے، بندے کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑ سکتا، اسی طریقے سے لوازمات نبوت کے اندر ولایت شامل ہے کہ جس طریقے سے نبی کا وجود لازم ہے، امام کا وجود لازم ہے، بغیر امام کے وجود کے اگر کوئی ولایت اور امامت کا انکار کر رہا ہے گویا اس نے نبوت کو اپنے جامع پیراہن کے ساتھ مانا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب اس ولایت کا انکار کیا جاتا ہے تو عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں۔